اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میری طرف سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دلی طور پہ عید مبارک۔ آج عید کا دوسرا دن ہے۔ میں نے تیسرے دن ولاگ کرنا تھا لیکن کچھ خبریں ہی ایسی آ گئیں کہ کرنا پڑا۔ سب سے پہلی خوشخبری پورے عالم اسلام کے لیے اور خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمان مظلوم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری۔ اس پہ بات ہوگی اور پوری دنیا میں تھرتھلی مچ گئی ہے۔ کس وجہ سے مچی ہے اس پہ بات ہوگی۔ اور چین دنیا کی تیسری سپر پاور بن گیا ہے۔ پہلی تھی روس، دوسری تھی امریکہ، اب تیسری سپر پاور بن گیا چین۔ اور اس کے بعد چین نے کس طریقے سے پاکستان کو نہ صرف ویٹو پاور دینے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ چین، پاکستان اور ترکی نے مل کے نئی اقوام متحدہ بنا لیا ہے جس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ میں ہوگا۔ اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ چین نے ایٹمی حملے کی صورت میں بھی پاکستان کو محفوظ بنا دیا ہے۔ پاکستان کو وہ سسٹم دیا جانے والا ہے جو کہ اوکس طیارے جو کہ 700 کلومیٹر دور دشمن کے میزائل کو دیکھ کے بتا سکیں گے کہ اس میں ایٹمی مواد ہے یا عام مواد ہے۔ اگر ایٹمی مواد ہوگا تو اس کو فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا، نیچے نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی سے ہوا ہے سب کچھ۔ اس پہ کھل کے بات ہوگی۔ اور آج کا ولاگ اگر جس نے نہیں دیکھا نا، یقین جانیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں جی آپ کی عید کی خوشیوں کو ڈبل ٹرپل کرنے والا ولاگ ہے یہ۔ تو کوشش کریں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جن جن لوگوں نے قربانی کیا ہے، جن لوگوں نے حج کیا ہے، سب سے پہلے ان حاجیوں کو بہت بہت مبارک۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب کا حج کرنا قبول کرے۔ اور جن لوگوں نے قربانی کی ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ جو کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اگلے سال ان کو توفیق عطا فرمائے، مالی وسائل مہیا فرمائے تاکہ وہ سب بھی قربانی کر سکیں، آمین۔ تو اب سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ پوری دنیا میں، سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ جیسے میں سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز اللہ پاک نے مجھے دیا ہے کہ میری عمر 76 سال ہے، اور 76 سال کا کوئی بھی پاکستان میں یوٹیوبر نہیں ہے، الحمدللہ میں ہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور میرے استاد محترم کا نام جناب عارف نظامی صاحب تھا جو کہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے۔ اس وقت لوگ شوق سے پڑھتے تھے اخبار، اور
میرا اس میں ایک اداریہ آتا تھا اتوار والے دن، اس کا لوگ پورا ہفتہ انتظار کرتے رہتے تھے۔ تو وہ سفر جو شروع ہوا تھا وہ آج تک جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ میرے استاد محترم کا جو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ایک عبادت ہے، لوگوں تک سچ پہنچانا ایک عبادت ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ پوری تحقیق کرنے کے بعد خبر دیا کروں گا، اور تسلی کرنے کے بعد خبر دیا کروں گا۔ اور یہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ چین سپر پاور بن گیا ہے۔ یہ باقی ٹی وی چینل دیں گے کم از کم نہیں تو ایک ہفتے بعد، جب پاکستان کے وزیر اعظم جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور آرمی چیف اور اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں چین کے دورے پہ، نائب وزیر اعظم، یہ وہاں موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں اعلان ہوگا نئی اقوام متحدہ کا، اور کیا نام ہے، نئی سپر پاور کا۔ چین اپنے آپ کو سپر پاور ہونے کا اعلان کرے گا۔ پاکستان کے دیکھیں کتنی اہمیت اللہ نے دی ہے کہ پاکستان کی موجودگی میں اعلان ہوگا۔ تو اب دیکھیں، میری آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ کم از کم اس ولاگ کو، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہا، اس کو پورا دیکھ لیجئے گا، سکپ نہ کیجئے گا، اور گھنٹی سبسکرائب بھی کر دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں وہاں پہ جب اعلان ہوگا تو نہ صرف سپر پاور ہونے کا چین اعلان کرے گا، بلکہ نئی اقوام متحدہ بھی بنائی جا رہی ہے، جس میں پاکستان، چین اور ترکی شامل ہوں گے، اور باقی ممالک شامل ہوں گے۔ امریکہ اور یورپ اکیلا ہی رہا، یورپ کے بھی کافی ممالک شامل ہو جائیں گے اسی میں ہی، جو زیادتیوں کا شکار ہوئے تھے نا اقوام متحدہ، وہ تو اقوام متحدہ تھی فراڈیوں کی، وہ تو ان کی سمجھ لیں کہ عالمی طاقتوں کی وہ رنڈی تھی، ان کے کہنے پہ ہی چلتی تھی، وہ جس کو چاہتے تھے اس پہ حملہ کر دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے ویٹو پاور کے ذریعے اس کو۔ اور ایک اور خوشخبری پاکستانیوں کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے، کہ پاکستان اس اقوام متحدہ میں ویٹو پاور رکھے گا، ویٹو پاور والا ملک ہوگا انشاءاللہ۔ یہ لکھ کے رکھ لے میری بات، میں پوری تحقیق کے بعد پوری تسلی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پاکستان ویٹو پاور ہوگا، پاکستان کے پاس ویٹو کرنے کی پاور ہوگی، اختیار ہوگا۔ اور اس کے بعد نہ صرف پاکستان کی معیشت ایک عروج پہ جائے گی، بلکہ انشاءاللہ پاکستان سے غربت کا بھی مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہ عید ہمارے لیے کتنی خوشخبریاں لے کے آئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات بتا دوں، چین کیا نام ہے، انڈیا کا ایک وفد جب انڈیا کے یہ جنگ میں، کتنی جنگ تھی، 6 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی جنگ، 6 گھنٹے کی جنگ میں اس کا جو اشر ہوا ہے نا، یقین جانیے اگر یہ جنگ 2 دن چل جاتی نا تو آدھے سے زیادہ انڈیا صفحہ ہستی سے ہی مٹ جانا تھا، بلکہ سارا ہی مٹ جانا تھا۔ تو یہ جب نر حکومت ہوتی ہے نا اس وقت یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ پوڈری کوکینی چرسی پہلے بیٹھا ہوا تھا کشمیر پہ، انڈیا نے 3 جنگیں لڑی پاکستان کے ساتھ، یہ 4تھی جنگ تھی، تو 3 جنگوں میں بھی اس کو ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کشمیر کو وہ اپنا صوبہ بنا سکے۔ یہ کوکینی پوڈری چرسی کے دور میں ہی ہوا ہے نا کہ چین نے کیا نام ہے، انڈیا نے کشمیر کو اپنا صوبہ بنا لیا، حالانکہ وہ ایک متنازع علاقہ تھا، اپنا 24واں صوبہ ڈکلیئر کر دیا۔ اور خان صاحب کیا فرما رہے تھے، او بھائی میں کیا کروں، حملہ کر دوں اس کے اوپر؟ تو کرو نا بھائی، کیسے شہباز شریف مرد کا بچہ تھا نا، اس نے کیسے آرڈر جاری کیے، اس نے نہیں دیکھا
کہ ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، اس نے فوراً پہلے صبر کیا رکھا کہ پہل وہ کرے، تاکہ پوری دنیا میں تھو تھو اس پہ ہو رہی ہے، ہم پہ نہیں ہو رہی ہے۔ جب حملہ کر دیا تو پاکستان کی تیاری مکمل تھی، اس کو نانی یاد کروا دی، اور پوری دنیا سے تھو تھو بھی ہو رہی ہے۔ اور اس وقت وہ پوزیشن اس کی بنی ہوئی ہے نا کہ فرانس نے اس کو مزید اسلحہ دینے سے انکار کر دیا ہے، ٹرمپ نے اس کو وہ اسلحہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آخر اس کا وفد روس گیا، اور روس کے نائب صدر نے بھی ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ اس کی اوقات ہو گئی ہے مودی کی۔ اور ان کو بس ایک پیغام سیکٹری کے لیول پہ کے بندے نے دیا ہے کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ یا تو امریکہ کے ساتھ ہوں، کھل کے ہوں، یا پھر جو خطے میں ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے چلیں، مطلب پاکستان کے ساتھ مل کے چلیں۔ تو وہ چلے گا نہیں، وہ تو ہندو کی نسل ہے۔ مودی جتنا غدار ہے، عوام نہیں جنگ چاہتی ہے، عوام چاہتی ہے کہ دونوں ملک اچھے ہمسایہ بن کے رہیں۔ انڈیا کی عوام چاہتی ہے، پاکستان کی عوام بھی یہی چاہتی ہے، کیونکہ جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور اس جنگ میں پاکستان نے 8 گھنٹوں میں 3 ملکوں کو، بلکہ 5 ملکوں کو شکست دی ہے۔ کون کون سے 5 ممالک تھے جو بیک وقت جن کو شکست ہوئی ہے؟ نمبر 1 پہ تھا اسرائیل، اس کے ڈرون جن کا دعویٰ تھا نا کہ کوئی ریڈار ان کو کیپچر ہی نہیں کر سکتا ہے، کسی ریڈار میں نظر ہی نہیں آئیں گے، اور ایک بھی کو نیچے نہیں گرا۔ دیکھیں ہم نے سارے کے سارے گرا دیے نا نیچے۔ اس کے بعد اسرائیل کے بعد تھا انڈیا کے بعد تھا امریکہ، اور امریکہ کے بعد تھا یورپ پورا، یہ اور یہودی اور قادیانی، یہ ان سب کی مشترکہ وہ تھی، اور دوسری طرف سے پاکستان اکیلا تھا۔ اللہ کی مدد حاصل تھی تو پاکستان کو اللہ نے فتح دی۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں انڈیا کے ساتھ ہوئی تھی نا، ان میں سب سے پہلی جنگ میں ایوب خان تھا، جو کہ اتنا بڑا غدار تھا کہ جس نے 3 دریا پاکستان کے انڈیا کو بیچ دیے، فروخت کر دیے۔ اور یہ معاہدہ بھی وہی کر کے گیا تھا کہ یہ کیا نام ہے، کھیوڑا کا پنک نمک جو نکلتا ہے، وہ اس کو 25 پیسے کلو کے حساب سے معاہدہ کر کے گیا تھا، کتنا 100 سال کا۔ یہ بھی نواز شریف نے آ کے کینسل کیا تھا۔ یہ بھی میکوم یوتھرڈ، یہ نواز شریف کا ہی کارنامہ ہے، اس نے آ کے کینسل کیا تھا، ورنہ ابھی تک ہم 25 پیسے ہی دے رہے تھے اس کو۔ 92 میں نواز شریف نے آ کے کینسل کیا تھا یہ معاہدہ۔ یہ عمر ایوب کا دادا تھا وہ، جس نے بیڑا غرق کیا تھا ملک کا۔ اس کے بعد یحییٰ خان نے جنگ لڑی، وہ ایک زانی شرابی تھا، تو اللہ کی مدد نہیں تھی اس کو حاصل، کیونکہ زانی اور شرابی کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی، نہ چرسی اور کوکینی پوڈری کو ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں عمران کے دور میں عذاب ملک پہ آیا ہوا تھا، کبھی چینی ختم ہو جاتی تھی، کبھی آٹا ختم ہو، لائنوں لگی ہوئی ہوتی تھی، پیسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لوگ ٹرکوں کے پیچھے آٹے کے تھوڑے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ یہ قوم یوتھڑ بڑی جلدی بھول جاتی ہے، میں ان کو وقتاً فوقتاً یاد کراتا رہتا ہوں۔ گھی کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی، چینی کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی، یاد ہے نا؟ اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے اب انشاءاللہ فلسطینیوں کا بھی مسئلہ حل ہوگا، اور اسرائیل صفحہ ہستی سے انشاءاللہ مٹے گا۔ اور باقی جو ہے نا، یہ ہاں، انڈیا نے اگر پاکستان پہ ایٹمی حملہ کیا تو اس سے بھی محفوظ بنانے کے لیے چین نے پورا بندوبست کر دیا ہے پاکستان کو۔ اس کے لیے ابھی یہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر صاحب جا رہے ہیں نا چین کے دورے پہ، عید کے فوراً بعد، عید کے میرے خیال ہے تیسرے دن یا چوتھے دن چلے جائیں گے۔ وہاں یہ معاہدہ ہو جائے گا، دفاعی معاہدہ بھی ہوگا، پاکستان پہ حملہ، چائنا پہ حملہ تصور ہوگا، یہ والا معاہدہ ہوگا۔
اور اس کے بعد اوکس طیارے پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں، وہ میزائل ملنے جا رہے ہیں کہ جدید ترین ایک خودکار سسٹم ہوگا، اس کے تحت وہ خود بخود ہی آن ہو جایا کریں گے، اور دشمن کے ایٹمی میزائل کو بھی فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، جو کہ کسی ملک کے پاس ابھی تک نہیں ہے سوائے چین کے۔ امریکہ کے پاس بھی یہ سسٹم نہیں ہے، دفاعی ایٹمی صلاح ہے اس میں حملے کی صورت میں روکنے کا۔ یہ اللہ کی طرف سے پاکستان کو مدد ہوئی ہے۔ اوکس طیارے پاکستان کو مل رہے ہیں جو کہ 700 کلومیٹر دور سے ہی دشمن کی نقل و حرکت چاروں طرف کور کریں گے۔ 700 کلومیٹر سامنے، 700 کلومیٹر رائٹ، 700 کلومیٹر لیفٹ، اور 700 کلومیٹر بیک، چاروں سائڈیں انشاءاللہ وہ 700 کلومیٹر تک کور کریں گے۔ پورے کا پورا انڈیا سمجھ لیں کور ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد 7,000 کلومیٹر، 7,000 کلومیٹر کور کریں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ اللہ مزید پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے۔ یہ غربت کا بھی دور ختم ہونے والا ہے، بہت جلد انشاءاللہ فیکٹریاں کارخانے تیزی کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ ابھی تک چائنا تقریباً 30 کے قریب کارخانے شفٹ کر چکا ہے، روس بھی تیزی کے ساتھ شفٹ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ صرف 2 سال صبر کر جائیں، 2 سال بعد یہاں پہ آپ بندہ ڈھونڈیں گے بے روزگار تو آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آخر میں آپ سب سے ایک مرتبہ پھر دلی عید مبارک۔ گوشت کا حصہ کریں تو اس میں 3 حصے بنائیں، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا، اور ایک غریبوں کا۔ غریبوں کا حصہ لازمی رکھیں اور ان کو دیں بھی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔